الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانے اب ہم بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانے اب ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا اب آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزت کے لائق منصب کے لائق یادگار اسلاف شیخ الحدیث استاد قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب ہزاروی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، آپ کو ہم نے جوانی میں بھی دیکھا اور الحمدللہ اس عمر میں بھی دیکھا اور خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری ہے، اللہ ان کا سایہ مسلک حق پہ قائم و دائم فرمائے۔ میں تھوڑی وضاحت اس لیے کر دوں کہ تاکہ آپ کی دل آزاری جو ہوئی ہے اس کا وہ کہ میں وقت پہ پہنچ جاتا۔ جب مجھے انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب کا خطاب شروع ہے 15 منٹ ہوئے تو ہم نے گھڑی دیکھ لی، ہم نے کہا 20 سے 25 منٹ آپ کے پاس ہے، تو حالانکہ میں اس راستے سے کئی دفعہ آیا ہوں تو ایک آدھے آیا تو اس بندے نے شاید سرائے سالہ جانا تھا، ہم نے کہا جی ہم ادھر جا رہے ہیں، راستہ بتا دے، کہتے آپ غلط ہو گئے، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ ہمیں واپس لے گیا، تو وہ راستے میں میں نے کہا یار تو ہم غلط لے کے جا رہے ہو، کہتے نہیں آپ مجھے کالج اس کے پاس اتار دیں گے، میں نے کہا اس راستے میں تو کالج ہی نہیں ہے۔ خیر قصہ مختصر، وہ ڈبل جو ہمارا چکر تھا اس وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، یقیناً آپ حضرات درگزر فرمائیں گے، اس میں ہماری اپنی ذاتی غلطی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت بزم کو قبول فرمائے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں مجاہد اہل سنت قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری بابر صاحب، ماشاءاللہ جو بہت کم وقت میں ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں اور اتنی سپیڈ سے منازل طے ہو رہی ہیں کہ منزل انہیں قریب سے قریب نظر آ رہی ہے، جیسے فرما رہے ہیں کہ اگلے سال دورہ حدیث شروع ہونے والا ہے، تو میں ابھی مفتی صاحب سے بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ میرے جامعہ میں بھی اگلے سال دورہ حدیث شروع ہو رہا ہے، تو یہ جامعہ کی معراج ہوتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ جلسوں سے ذرا ہٹ کے ہے، روایتی جلسے ہمارے جو ہوتے ہیں اللہ ہوتا ہے، نعرہ بازی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے تربیتی کنونشن ہے، کچھ میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، میں آپ جیسا ہوں اور مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہے، میں آپ سے تکرار کروں گا اور تکرار میں یہ ہوگا کہ آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور کسی کا دل جوئی ہوگی تو مجھے ثواب مل جائے گا۔ تو یہ جو نعرہ ہے مضبوط امام مضبوط عوام، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر امام مضبوط ہو جائے، اس میرے گفتگو میں 3 ٹائٹل ہوں گے، امامت کی اہمیت اور اس کے منصب کے تقاضے اور جو مسائل ہیں اور ان کا حل، کوشش کروں گا کم وقت میں آپ کو اس کا آپ سے میں شیئر کر سکوں، آپ سے تکرار کر سکوں۔ تو یہ جو مضبوط امام ہے، اگر امام اپنے منصب کے تقاضے پورے کر لے تو لوگوں کو پیر ڈھونڈنا نہ پڑے، لوگ پیر نہ ڈھونڈیں، لوگ گاڑی کی چابیاں جا کے کسی ایسے استانے میں نہ دیں، اگر یہ امام اپنے منصب کے تقاضے پورے کر لے۔ اس امام کو کتنا بڑا مقام ملا ہے، مصلی رسول ملا ہے،
ممبر رسول ملا ہے، مصلی رسول اس علاقے کا اس کو امام بنا دیا گیا ہے، اس علاقے میں ممبر پہ سے بٹھا دیا ہے۔ اس گئے گزرے دور میں جب ہر طرف فتنوں کی جلغار ہے، طرح طرح کے فتنے انڈل رہے ہیں، یوں کہیے کہ اس ٹائم امت مسلمہ کی کشتی ڈگمگا رہی ہے، ہچکولے لے رہی ہے۔ ایسے گئے گزرے دور میں بھی جہاں امام کو حلوہ خور کہا جا رہا ہے، جہاں امام کو لالچی کہا جا رہا ہے، جہاں امام کو نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے، مسیطر کہا جا رہا ہے، ایسے گئے گزرے دور میں بھی اس مسئلے کی رسپیکٹ دیکھیں۔ گاؤں کا خان ہے، چودھری ہے، ملک ہے، وہ یہی کہتا ہے قاری صاحب، استاد جی، مولانا صاحب، ابھی بھی کتنے اچھے انداز سے بلایا جا رہا ہے۔ اگر میں اور آسان کر کے آپ سے بات کروں کہ اس گئے گزرے دور میں چاہے نکاح کی محفل ہو چاہے ختم کی محفل ہو، امام جب جاتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ اسے رسپیکٹ دیتے ہیں، استاد جی اتھے آؤ، استاد جی باؤ۔ اور جب دعا کا ٹائم آتا ہے تو جو فروٹ کی ڈشیں آتی ہیں وہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اب وہاں بڑے بڑے لینڈ لارڈ بیٹھے ہوتے ہیں، کروڑ پتی بیٹھے ہوتے ہیں، پیسے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ دعا کے بعد وہ فروٹ کی ٹرے لے کے سب میں گھوما جاتا ہے، لیکن امام کے آگے جو ٹرے پڑی ہوتی ہے وہ اٹھائی نہیں اٹھائی جاتی۔ کس وجہ سے؟ حیا کی وجہ سے۔ یہ ہمارا امام ہے، اسے رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور وہ امام کے ساتھ اپنے تئیں عقیدت کا رشتہ نبھا رہے ہیں۔ کہیں تو ہم سے غلطی ہو رہی ہے نا، کہیں تو ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہ ہماری تنخواہ کے مسائل ہیں، ہماری انتظامیہ کے مسائل ہیں، کہیں تو منصب کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے نا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ منصب کے لیے سب سے پہلے اس کے فضائل آپ جانتے ہیں، امام کے فضائل کتنے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے امامت کرنے میں کامیاب ہو جائے اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے۔ بے شمار روایات ہیں امام کی فضیلت پہ، مؤذن کی فضیلت پہ۔ یہ جو منصب ملا ہے اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر منصب ہو اور احساس نہ ہو، احساس ذمہ داری کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے اسے کرنا ہے، اس کی فکر، احساس کیا ہے اس کی چھوٹی سی جھلک دکھا دوں پھر میں اپنی بات پہ آؤں۔ احساس کس سے کہتے ہیں؟ احساس کیا ہوتا ہے؟ سعید بن عامر، ان کو حمص کا گورنر بنایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صوبے کا گورنر بنایا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو۔ آپ وہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ایک دفعہ حمص کی طرف سے ایک وفد آیا جو عمر فاروق رضی اللہ کو ملنے آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گورنر کے بارے میں بتاؤ، اپنے لیڈر کے بارے میں بتاؤ، اپنے قائد کے بارے میں بتاؤ۔ لوگوں نے کہا حضور بقیہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، چار باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کی، چار شکایات کی، چار اعتراض کیے۔ کیا چار اعتراض ہیں؟ کہا حضور ایک بات یہ ہے کہ صبح سورج چڑھتا ہے تو اس کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں، بہت تاخیر کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اتنی تاخیر کیوں کرتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ان کے گھر کا دروازہ سارا دن بند رہتا ہے، دروازہ نہیں کھولتے ہو، ہم نہیں جانتے کیوں دروازہ بند رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور اتنی آتی ہیں کہ بعض دفعہ ساری رات رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ وہ اکثر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، انہیں بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں۔ چار شکایتیں ہو گئی۔ جب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی کی بارگاہ میں آئے نا تو عمر فاروق رضی فرمانے لگے سعید بن عامر تیری قوم نے تجھ پہ اعتراض کیے، شکایات کی۔ سعید بن عامر نے سر جھکا دیا، یا امیر المومنین شکایات کیا ہیں؟ کہا لوگ کہتے ہیں سورج چڑھنے کے بعد نکلتے ہو۔ کہا حضور سچ کہا ہے لوگوں نے۔ کہا لوگ کہتے ہیں ہفتے میں ایک دن تمہارے گھر کا دروازہ بند رہتا ہے۔ کہا حضور سچ کہا ہے لوگوں نے۔ کہا رات کو تمہارے گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ کہا سچ کہا ہے لوگوں نے۔ کہا تم بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہو، تم پہ بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں۔ کہا حضور سچ کہا ہے۔ کہا اس کی وضاحت کرو۔ سعید بن عامر رو کے کہتے ہیں یا امیر المومنین میری بیوی بیمار ہے اور میرا ملازم کوئی بھی نہیں ہے، میں گھر کے کام خود کرتا ہوں، میں برتن دھوتا ہوں، میں گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، میں اپنی بیوی کی تیمارداری کرتا ہوں،
یا امیل المومنین گھر کے کام کرتے کرتے سورج چڑھ جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے۔ یا امیل المومنین لوگ کہتے ہیں ہفتے میں میرے گھر کا دروازہ بند رہتا ہے، یہ سچ کہا ہے انہوں نے۔ یہ میں ہمس کے گورنر کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کونسلر کی بات نہیں کر رہا، ایک صوبے کے گورنر کی بات ہو رہی ہے۔ کہا یا امیل المومنین میری قوم نے کہا ہے ہفتے میں میرے گھر کا دروازہ بند رہتا ہے، سچ کہا ہے۔ یا امیل المومنین میرے کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، جب میلا ہو جاتا ہے تو میرے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا جسے پہن کے میں لوگوں کے سامنے آ جاؤں۔ یا امیل المومنین میں وہ کپڑے اتار کے دھوتا ہوں اور اسے میں دھوپ میں پھیلاتا ہوں سوکھنے کے لیے، سوکھتے سوکھتے شام ہو جاتی ہے، اس لیے میں لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ یا امیل المومنین میری قوم کہتی ہے کہ میرے گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، سچ کہا ہے انہوں نے۔ یا امیل المومنین میں سارا دن لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو مجھے قبر یاد آتی ہے، مجھے قبر کا اندھیرا رلاتا ہے۔ آپ غور کیجئے جسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ گورنر بنا رہے ہیں، وہ کیسے تقوی والے ہوں گے، وہ کیسے عالم ہوں گے، وہ کیسا علم رکھتے ہوں گے، لیکن خوف خدا کا عالم کیا ہے کہ یا امیل المومنین سارا دن میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو مجھے قبر یاد آتی ہے اور میں رات کو رو کے اپنے رب کو راضی کرتا ہوں۔ یا امیل المومنین میری قوم نے شکایت کی ہے، مجھے بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں۔ یا امیل المومنین مجھے وہ وقت یاد ہے جب حضرت خبیب رضی اللہ کو تیروں سے چھنی کیا جا رہا تھا، اس ٹائم میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، میں سوچتا ہوں کاش میں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور وہ سارے تیر سعید بن عامر اپنے سینے پہ کھا لیتا اور حضرت خبیب کی جان بچا لیتا۔ جب یہ منظر یاد آتا تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ جب یہ بات کی تو چیخ عمر فاروق رضی کی نکل گئی۔ اب جملہ سنیے گا، جب عمر فاروق روئے نا دھاڑے مار کے، کہا او سعید بن عامر مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہا حضور میں اس منصب کے اہل نہیں ہوں، مجھ سے منصب لے لیں، میں اس منصب کے اہل نہیں ہوں، مجھ سے یہ منصب لے لیں، میں یہ منصب نہیں نبھا سکتا، میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، کاش ہمیں احساس ہو کہ ہم کون ہیں۔ میرا کزن، میرا چچا زاد، میرا پھپھی زاد، میرا خالہ زاد، ایک میرا کزن اگر چوک میں ریڑھی لگائے بیٹھا ہے، اگر ایک مستری کے ساتھ مزدوری کرتا ہے اور ایک ڈمپر چلاتا ہے اور وہ اس کو کوئی رسپیکٹ سے بلاتا نہیں ہے، میں بھی تو اسی خون سے چلا آ رہا ہوں، وہی خاندان ہے۔ میرا کزن چوک پہ ریڑھی لگائے، میرا کزن ڈمپر چلائے، میرا کزن نہ جانے کس جگہ جا کے رزق کمائے اور اللہ مجھے اپنے نبی کا مصلی عطا کر دے، اس کے شکرانے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا کبھی تہجد میں مصلی بچھا کے اپنے رب سے بات کی ہے؟ میرے اللہ میری تو اوقات ہی نہیں، مصلی اور مصلی رسول۔ اور میں عمر فاروق کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ ایک باغ میں ہیں اور باغ میں آپ دیوار کی طرف منہ کر کے اپنے آپ اپنا احتساب کر رہے ہیں، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ عمر فاروق اپنے آپ سے کہتے ہیں عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، واہ! عمر فاروق جو قطعی جنتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور دلیری کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر جس رستے سے آئے شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر۔ کہیں کہ عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، واہ! اللہ اکبر۔ آپ کو اور مجھے احساس پیدا کرنا ہے کہ ہمارا منصب کتنا بڑا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ لوگ ہمارے پیچھے آ کے پیچھے سے امام کی نیت کر رہے ہیں، لوگ ہمیں رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ جس منصب پہ کھڑے ہیں، جہاں مجھے اتنی عزت ملی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں اور اس کے تقاضے مجھے پورے کرنے ہیں، اور اگر اس کے تقاضے میں پورے کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ جو کشتی ہچکولے کھا رہی ہے نا، اس کے ہچکولے ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ امام ہے کون؟ امام
तबीब है, इमाम तबीब है। डॉक्टर ने जिस्म का इलाज करना है, इमाम ने लोगों की रूह का इलाज करना है, दिल का इलाज करना है। यही वो मसल्ला है, यही वो मसल्ला है। दरसगाहें भी यहां हैं, दरगाहें भी यहां हैं, शरीयत भी यहां है, तरीकत भी यहां है। ये दरबार अलहदा क्यों हुए, ये दरसगाहें अलहदा क्यों हुई? तारीख पढ़िए, ये अंग्रेज ने किया था। सूफियों को अलहदा करो, मौलवियों को अलहदा करो, फिर मौलवियों को गाली बनाया गया। अल्लाह सलामत रखे उस मर्द कलंदर को, उस वली कामल को, कि जो मदरसे में पढ़ के हो माजूर व्हील चेयर पे बैठा हो, लेकिन कुरान पढ़ता है, नारा लगाता है, कुफर भी कांपता था। और उस मर्द कलंदर ने बताया है कि दीन ताकत रखता है, कुरान ताकत रखता है। अगर तुम दीन के साथ मुखलिस हो जाओ, तुम कहते हो मेरे मुक्तदी नहीं सुनते, उस मर्द कलंदर की आवाज तो पूरी दुनिया ने सुनी है। और आज भी उस मर्द कलंदर की राइश जानते हैं आप? 1.5 मरले के मकान पे क्या छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी उसने, कितनी जायदाद बनाई है, किस तरह उनका नाम रोशन हुआ। आज आप और मैं अकीदत से नाम नहीं लेते, उनका नाम आते अकीदत से नजरें झुक नहीं जाती। एक हाफिज़े कुरान, एक आलिम दीन, और अटक के एक देहाती गांव का रहने वाला वो नौजवान मदरसे में पढ़ने के बाद पूरी दुनिया में कुफर को ललकारे, और मोदी जैसा बगैरत भी कहे यार ये मौलवी कहता क्या है। मैं कहता हूं अमीरुल मुजाहिदीन को जो पढ़ लेना उसे इमामत समझ आ जाएगी कि इमामत क्या है। और मैं आपको बताऊं कि इमामत ये कितना अहम मनसब है भाई। आपको और मुझे बहुत मोहताज रहना है। यहां मैं ज़िमनन कुछ ना कुछ टिप भी देता जाऊं। मसल्ले पे बैठ के मोबाइल हाथ में, शायद आपको ये जेब नहीं देता। इस पे मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मैं शॉर्ट करके आगे बात निकलूंगा। आप इधर जमात का टाइम है, लोग सुनते पढ़ रहे हैं, मसल्ले बैठ के आप फोन सुन रहे हैं, शायद आपको ये जेब नहीं देता, ये आपको शायद जेब नहीं देता। आपका किरदार तबलीग करे, आपका लिबास तबलीग करे, आपका इमामा देख के मुक्तदी उस नकल का इमामा बांधे, आपके लिबास देख के पूछे। आज कई लोग पूछते हैं कि अमीरुल मुजाहिदीन जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े वो कहां से लेते थे। शायद आपके जहन में कभी सवाल आया, वो जो इमामा लेते थे कहां से लेते थे। आज लोगों के जहनों में सवाल है, आपके इमामे के बारे में लोगों ने क्यों नहीं पूछा, मेरे इमामे के बारे में लोगों ने क्यों नहीं पूछा। हमारा लिबास तबलीग करे, हमारा खाना तबलीग करे, हमारी गुफ्तगू तबलीग करे, हमारा किरदार भी तबलीग करे। और किरदार क्या है? इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, आप सफर कर रहे हैं कश्ती में, और इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के पास 50,000 दिरहम है। आपके पास 50,000 दिरहम है और आप सफर कर रहे हैं। सफर में एक डाकू नुमा शख्स था, उसने देख लिया कि इमाम बुखारी के पास 50,000 दिरहम है, और उसने जब सही देख लिया तो उसने शोर मचा दिया। शोर मचा दिया कि मेरे 50,000 दिरहम गुम हो गए, मेरे 50,000 दिरहम किसी ने चोरी कर ली। अब वो देख चुका था, वो निशानियां जैसी बताने लगा, तो इमाम बुखारी सोचने लगे हैं तो मेरे, लेकिन जो ये कह रहा है अब किसी को क्या पता कि ये मेरे हैं या इसके। इमाम बुखारी ने नजर बचा के वो 50,000 दिरहम दरिया में डाल दिए। जब तलाशी शुरू हुई तो किसी के पास कुछ भी नहीं था। वो परेशान हो गया कि मैंने तो देखे थे। आपके एक जानने वाला आपके साथ था, कश्ती सफर पूरा हुआ, उतरे, किसी ने पूछा हुजूर 50,000 दिरहम आपने दरिया में फेंक दिए। कहा असल मामला मेरी जात का नहीं था, नबी की हदीस का मामला था। इमाम बुखारी नबी की हदीस पढ़ता है, और अगर वो 50,000 दिरहम मेरे पास से निकल आते, अगरचे मेरे थे, कुछ लोगों के जहनों में शक पैदा हो जाता, और वो इमाम बुखारी की हदीस पढ़ते हुए शायद शक में मुब्तला हो जाता। अपना किरदार साफ रखने के लिए मेरे प्यारे भाई, हम अपने इस्लाफ की बातें करते हैं, बुजुर्गाने दिन की जिंदगियां पढ़ते हैं। यार कितनी हसीन जिंदगी गुजारी है, क्या हुस्न है उनकी जिंदगी में। एक कामयाब इमाम हो तो क्या होता है, मसलक की खिदमत कैसे होती है, इमाम मजबूत हो अवाम कैसे मजबूत होती है। मैं आपको एक बात सुनाता हूं। एक टेक्निकल मैनेजर हैं, टेक्निकल डायरेक्टर हैं, पाकिस्तान की 3 बड़ी मिलें हैं, धागे की फैक्ट्रियां। उसकी एक फैक्ट्री का जो मैनेजर है, जीएम है, वो मेरा दोस्त है।
وہ جمعے کے جمعے اکثر بھیا ان جمعہ اس نے کہا مولانا آپ میرے پاس بیٹھا کر، بڑی عقیدت کرتا ہے، ٹنا ٹن سننی ہے وہ جمعے والے دن اکثر ہم بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی نہ فون کر کے آئے نا جی بیٹھتے ہیں گپ لگاتے ہیں، سپورٹ بھی ہے ان کی ہمیں، میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ ایک دن میں اور وہ مفتی صاحب ہیں ان کی مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں جی ہم سب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے مالکوں سے بات کی ہے کہ میں اب ڈیوٹی پوری نہیں کر پا رہا، عمر اس کی 75 سال ہے، میں ڈیوٹی پوری نہیں کر پا رہا، صبح کیونکہ فجر کے بعد جب میں اشراق چاش پڑھ کے سوتا ہوں تو پھر میں اٹھتا ہوں تو ناشتہ کرتے میری ڈیوٹی لیٹ ہو جاتی ہے، میں نے مالکوں سے کہا آپ میری تنخواہ کم کر دیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ مالکوں سے میں نے کہا میری تنخواہ کم کر دے، میں ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، تو مالکوں نے کہا نہیں آپ جتنی کر سکتے ہیں کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، تنخواہ انہوں نے کم نہیں کی۔ مفتی صاحب بولے کہ آپ ایسا کریں فجر پڑھنے کے بعد سو جایا کریں، اور جب اٹھے ڈیوٹی کے ٹائم تو اشراق چاش پڑھ کے تو آپ ڈیوٹی چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کیا وہ جو حدیث میں ثواب موجود ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسلے پہ بیٹھے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد آپ اشراق کے نوافل پڑھیں، کیا وہ ثواب مجھے پھر بھی ملے گا؟ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ نہیں ظاہر ہے اس کی تو فضیلت، کہا نہیں میں اتنے عرصے سے میرا معمول ہے، میں توڑنا نہیں چاہتا۔ میں نے سوال کیا حضور یہ اشراق چاش کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں 26 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا عادت کیسے پڑی؟ کہتے ہیں اصل میں نماز پڑھتا تھا قبلہ ابو داؤد صادق علیہ الرحمہ کے پیچھے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ درس قرآن کرتے تھے اور درس اتنا دیتے تھے کہ سورج طلوع ہو جائے، اور درس ختم کر کے کہتے سارے اشراق پڑھو، اور اشراق پڑھ کے پھر دعا کرتے۔ کہا 2 سال تسلسل سے ان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے اور اشراق کی نماز پڑھی ہے، الحمدللہ مجھے اشراق کی عادت پڑ گئی ہے۔ ایک مسجد کے امام کا عمل۔ اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں اس مل میں آیا تھا تو اس مل میں اکثر فورمین دوسرے مسلک کے تھے، دیوبندی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چن چن کے دیوبندی نکالے ہیں، اس ٹائم مل کے اندر ہزاروں آدمی کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ بھی دیوبندی نہیں ہے، ایک بندہ بھی دیوبندی نہیں ہے۔ اور اس شخص نے ابو داؤد صادق علیہ الرحمہ کے پیچھے جمعہ پڑھا، اور ان کی باتیں وہ انہوں نے مجھ سے کہا، کہتے ہیں مولانا آج کل وہ مولانا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں علامہ ابو داؤد صادق علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص ملنے چلا گیا، ملنے کے لیے گیا تو کہا حضور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، ملنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا نماز پڑھی ہے؟ کہا حضور ابھی نماز، چل اٹھ نماز پڑھ۔ نماز پڑھی نہیں ہے تو میری زیارت کرنے آ گیا۔ کہا حضور اب ایسے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ ایک امام کی یعنی خوبصورت کردار کی وجہ سے پوری مل میں سنیت کا بول بالا ہو گیا۔ اور میں بہت سی باتیں اس پہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے اور بہت سی آپ سے باتیں کرنی ہیں، تو اگر امام کا کردار ستھرا ہونا تو بہت کام آسان ہو سکتا ہے، بہت کام آسان ہو سکتا ہے۔ یہ امام اگر اپنے آپ کو امام سمجھ لے، میں کہہ رہا تھا امام طبیب ہے، امام طبیب ہے، اس کے پاس لوگوں نے آ کے اپنے دکھڑے بیان کرنے ہیں، یہ آ کے کہے گا استاد جی میرا بیٹا یوں کر رہا ہے، اب یہ اسے دین کے مطابق اس کی تربیت کرے گا۔ لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے؟ ایک آدمی اٹھا، وہ الجھ گیا، وہ جا کے ہوٹل میں بیٹھا، اور ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے جو دوست سامنے بیٹھا تھا نا، اس نے گپے لگائیں، ادھر کی ماری ادھر کی ماری ادھر کی ماری، وہ پریشان ہوا، وہاں سے اٹھا ایک دکان پہ جا کے بیٹھ گیا، وہاں بھی ادھر ادھر کی باتیں ہوئی۔ اس نے کہا چلو مسجد میں جاتا ہوں، وہ امام کے پاس آیا، جب وہ امام کے حجرے میں آ کے بیٹھا تو امام صاحب نے بھی ادھر کی ماری ادھر کی ماری، امام نے بھی کہا او ویکھو نا یار اساں او تکو کیا کرنا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے ہوٹل میں بھی وہی باتیں، دکان پہ بھی وہی باتیں، یہاں بھی وہی باتیں، وہ جائے کدھر؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جب ہوٹل سے الجھ کے، دکان سے الجھ کے امام کے حجرے میں آیا، امام اسے سجدے کی ترغیب دلاتا، امام اسے صبر کی ترغیب دلاتا، امام اسے جنت کے بارے میں بتاتا، جہنم کے عذاب سے ڈراتا، نماز کی اہمیت اس کے دل میں بٹھاتا، اولاد کی محبت، والدین کے حقوق، جب یہ باتیں کرتا تو اس کے دل میں جو دین کی باتیں ہیں اس کی چاشنی دل میں اترتی ہے۔ اب میں جو گفتگو کر رہا ہوں آپ کے دل میں ٹکرا کے آپ کی آنکھوں کی چمک مجھے بتا رہی ہے کہ آپ اس چیز کا اثر لے رہے ہیں۔ اگر آپ جیسے
منبر پہ کھڑے ہونے والے اگر آپ اثر لے سکتے ہیں تو ایک ہوٹل میں بیٹھنے والا جو اس چیز سے دور ہے، جب آپ اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں گے تو اس کے دل کی بھی سیاہی اترے گی اور اس کی آنکھوں کی چمک بتائے گی، استاد جی میں تو بھٹکا ہوا تھا، آج کے بعد نماز پکی پڑھوں گا۔ اب معاملہ یہاں یہ ہے کہ میں اگر ایک بجرت کے ساتھ بات کر دوں اور آپ مہمان سمجھ کے قبول کر لیں، شاید لبادہ دینی ہے، سوچ دنیاوی ہے۔ شاید میں بڑی جرت سے بات کر رہا ہوں، لبادہ دینی ہے اور دیکھنے والے دیندار کہہ رہے ہیں۔ کیا میں دیندار ہوں؟ کیا میں دیندار ہوں؟ قبلہ امیر المجاہدین نے سنیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی تاری اور مولویوں کے سر فخر سے بلند کیے، 1.5 مرلے کا مکان، اور جب آپ کو غسل دیا گیا امیر المجاہدین کو اور جو آپ کے جسم سے کپڑے اتارے تو جیب میں سے 50 روپے نکلے، 50 روپے جیب سے نکل رہے ہیں میرے بھائی۔ آپ کو اور مجھے سمجھنا ہے امامت کیا ہے۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، قربانیوں کا یہ رستہ ہے بھائی۔ جو بھی اس سفر میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کے رستے میں جو بھی ستایا جائے مجھے میری تکلیفوں کو یاد کرے، کیونکہ دین میں جتنا میں ستائے گا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اگر یہ امام اپنے منصب کے تقاضے پورے کر دے میرے بھائی، پھر درسگاہ بھی یہی ہے، پھر درگاہ بھی یہی ہے، لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز یہی ہے، پھر یہ گلہ نہیں ہوگا کہ تنخواہ کم ہے، پھر یہ گلہ نہیں ہوگا۔ آپ کو میں سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھانا، معذرت میں تکرار کے ساتھ ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ میرے پاس ایک مولانا صاحب آئے، کہنے لگے حضور میرے لیے کوئی جگہ دیکھیں، میں کوئی جگہ دیکھیں اچھی سی جگہ ہو تو میں امامت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کہاں امامت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں جگہ میں امامت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہتے ہیں تنخواہ کم ہے۔ میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو امامت میں؟ کہتے ہیں 2 سال ہو گئے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا جہاں آپ امامت کرتے ہیں وہاں کوئی کوٹھیاں بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں کافی بنی ہوئی۔ میں نے کہا اس میں کون رہتے ہیں؟ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا کون رہتے۔ میں نے کہا پھر آپ کی تنخواہ جائز ہے، پھر ٹھیک ہے۔ آپ کو ان کی فکر نہیں تو وہ کیسے آپ کی فکر کریں؟ اور آپ ولایت کے منصب پہ فائز بھی تو نہیں ہے کہ کسی کے خواب میں چلے جائیں، کہ خواب میں جا کے تقدیریں بدلتے رہیں۔ آپ نے صرف مسجد کی باؤنڈری کو ہی اپنی سلطنت سمجھا ہے، مسجد سے باہر ہے اس کو آپ مقتدی سمجھ ہی نہیں رہے۔ آپ نے کہا جو مسجد میں آئے گا وہ میرا مقتدی ہے۔ میرے بھائی اگر جہاں آپ کی مسجد ہے، آپ کی مسجد کے پاس ہاسپٹل ہے، وہاں ہاسپٹل میں جتنے مریض ہیں، وہاں جتنے ڈاکٹر ہیں، ان سب کے آپ امام ہیں۔ آپ کے وہاں اگر تھانہ لگتا ہے، چوکی لگتی ہے، اس چوکی میں SHO DSP جو بھی بیٹھتا ہے وہ اس کے آپ امام ہیں۔ آپ کے علاقے کے خان، چودھری، ملک جو بھی ہیں، MPA، MNA، ان سب کے آپ امام ہیں۔ اگر آپ ان کے امام بن جائیں آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا میرے مسائل نہیں حل ہوتے، بلکہ آپ کہیں گے ہم غریب بچیوں کا جہیز بھی دیتے ہیں۔ آپ کو مشکل لگا اس لیے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ الحمدللہ ہم دیتے ہیں۔ آپ کے محلے میں نوجوان مل کے ٹرسٹ بناتے ہیں غریبوں کی مدد کے لیے۔ نوجوانوں نے پتہ کیوں بنایا؟ آپ نے اپنے منصب کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ اگر آپ منصب کا تقاضا پورا کرتے وہ ٹرسٹ بنتا، آپ کی سرپرستی ہوتی، سائن آپ کے ہوتے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ کام آپ کرتے۔ پورے گاؤں کی ووٹیں آپ کی مٹھی میں ہوتی، کونسلر آ کے ہاتھ چومتا، MPA آ کے آپ کے گھٹنوں میں بیٹھتا کہ جناب آپ بڑے خاندان پہ ہاتھ کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی ووٹیں زیادہ ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ امام کی ووٹیں کہاں ہیں؟ امام کی ووٹ کیوں نہیں ہے؟ امام نے اپنی ووٹ کیوں نہیں بنائی؟ اس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں لیکن وقت نہیں اجازت دے رہا میں آپ کو اس پہ بتاؤں کہ ووٹ بنتی کیسے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ الیکشن لڑے، لیکن اپنی کمائی ضائع کیوں کرتے؟ میرے پاس ایک بندے نے سوال کیا، میں ایک جگہ تربیتی پروگرام تھا میٹنگ نما، تو وہاں ہری پور میں ہی ایک جگہ ہے، تو پیر صاحب تھے، انہوں نے کہا جی یہ کچھ سوال کریں گے آپ جواب دے دیں۔ میں نے کہا جی پوچھئے۔ وہ ایک کہتے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں تبلیغی جماعت آ جاتی ہے اور وہ 3 دن میں بندے لے کے چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا جی وہ آتی ہے آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے اور وہ آ کے بتاتی ہے کہ تم 30 سال یہاں پہ امامت کر کے 2 بندے نمازی نہیں بنا سکے ہو، ہم 3 دن میں بندے نکال کے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ تمہیں آئینہ دکھانے آئے ہیں کہ تم 30 سال میں 2 نمازی نہیں بنا سکے،
30 سالوں میں تم لوگوں کو مدرسوں میں نہیں لا سکے، ہم 3 دن کے لیے آ کے یہ دیکھو تمہارے مقتدیوں کو لے کے جا سکتے ہیں، اور ابھی بھی جاگو گے نہیں، ہم تھوڑے تھوڑے کر کے لے کے جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا یہی سارے کھڑے ہو کہیں گے استاد جی چلو اگلا کام کرو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک امام 2 سال امامت کرے، 2 سال امامت کرے، اور وہاں پہ 2 بچے بھی عالم نہ بنے، 2 بچے بھی مدرسے میں درس امی کے لیے نہ آئے، 2 بچے بھی حفظ کے لیے نہ آئے۔ یہ بات آپ کو اور مجھے سوچنی ہے۔ اور اگر یہ امام جس طرح قاری بابر صاحب نے یہاں حفظ، درس نظامی، اسکول، بچیوں کا بھی سسٹم ساتھ ہے، کسی نے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچی پڑھنی ادھر آ جاؤ، درس نظامی ادھر آ جاؤ، حفظ کرانا ادھر آ جاؤ، اسکول کا پڑھنا ادھر آ جاؤ۔ ہر مسجد میں جب یہ کام شروع ہو گیا نا، اسکول بھی امام کے زیر اہتمام، مدرسہ بھی امام کے زیر اہتمام، درس نظامی بھی امام کے زیر اہتمام، وہاں پہ غربا کی مدد بھی امام کے زیر اہتمام، جو ٹرسٹ بنا ہوا ہے وہ ساری ووٹیں امام کے ہاتھ میں آئیں گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور مسلک کی جو کشتی اچکولے کھا رہی ہے وہ اپنی سمت کی جانب چل پڑے گی۔ اس لیے اپنا شیڈول بنائیے۔ ہمارے ہاں اگر میں ایک بات کہنے لگوں، اگر اس پہ عمل کر لینا، میں دعویٰ کر رہا ہوں بہت جلد مقتدی بیعت ہونے کے لیے آئیں گے امام کے پاس، بہت جلد۔ میرے جیسا بے عمل آدمی کئی جگہوں پہ جاتا ہے تو کہیں کہتے ہیں جیسا مرید کرو۔ پنجاب میں تو ایک جگہ میں نے مرید کیے ہیں، کیسے کیے ہیں؟ پنجاب میں ایک جگہ میں تقریر کر کے نکلا، بندے وہ لڑکے انہوں نے میرے گرد دائرہ مار لی، میں نے ان کا ذہن شہن بنا کے سائڈ پہ کیا، جب میں گاڑی میں بیٹھا وہ میری گاڑی میں پیچھے بیٹھے تھے، کہتے بیعت کریں گے تو گاڑی سے نکلیں گے۔ میں نے پھر گاڑی کے اندر میں نے یعنی اگر میرے جیسا بے عمل آدمی اگر گفتگو کرے اور لوگ بیعت کے لیے تیار ہو جائیں تو بھائی آپ تو 5 ٹائم نماز پڑھا رہے ہیں، اگر آپ فجر کی نماز سے پہلے اللہ توفیق دیتا تو تہجد کی نماز میں۔ اور یہاں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ کرے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں مجھے یاد رہے، کہ آپ اپنے مسائل مقتدیوں سے ڈسکس نہ کیا کریں، یہ اصول کے خلاف ہے۔ آپ اپنے مقتدیوں کی بات دوسرے مقتدیوں سے نہ کیا کریں، یہ اصول کے خلاف ہے۔ کیا ڈاکٹر مریضوں سے اپنے مسائل بیان کرتا ہے؟ ڈاکٹر مریض کو چیک کرتے ہوئے کہتا ہے میرا شوگر اتنا ہے، ساتھ مریض کو چیک کرتا ہے میرا بی پی بھی ہائی اوون ہے، ساتھ چیک کرتے کہتا ہے ماں بھی جڑا نا دل نہ اٹیک ہویا ہے، تو مریض کہے گا میں ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں یا مریض کے پاس آیا ہوں؟ ادھر نماز ختم ہوئی، امام صاحب نے شکایتیں شروع کر دی، دیکھو جی ہمارے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو مقتدی کہتے ہیں بھائی یہ کیا کریں ہم؟ یہ شکایت وہ کرتا ہے جو فن نہیں رکھتا۔ منصب کے تقاضے پورے کرو میرے بھائی، کوئی شکایت نہیں پوری کرنی پڑی۔ آپ مسائل تو آنے ہیں بھائی، مسائل آئیں گے، مسائل پکی بات آئیں گے، بہت سے مسائل آئیں گے، لیکن میں اس کا حل اگر صحیح، کیونکہ ہمارا منصب یہ ہے تہجد کے ٹائم مصلی بچھا کے اپنے اللہ سے بات کریں۔ یقین مانیں، یہ جو کہا ہے نا دعا مومن کا ہتھیار ہے، کبھی اس ہتھیار کو استعمال کیا؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہاں میں ایک بات سناؤں گا آپ کو، مجھے بہت مزہ آیا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا نا، ڈاکٹر عمر، شاید آپ نے پڑھا اسے، 95 سال اس نے عمر پائی تھی، اور اس نے اپنی حالات زندگی لکھی ہے، اس کے بیٹوں نے کتاب شائع کی ہے۔ ڈاکٹر عمر لکھتا ہے کہ میں سعودیہ میں میرا کلینک تھا، ریاض میں، اور میں ہڈیوں کا اسپیشلسٹ تھا۔ بس یہ میری آخری باتیں میں بالکل ختم کرنے والا ہوں۔ تو کہا میں ریاض میں میرا کلینک تھا اور ہڈیوں کا میں اسپیشلسٹ تھا، اور کہا پوری سعودیہ میں میرے پائے کا ڈاکٹر نہیں تھا۔ ڈاکٹر عمر لکھتا ہے کہ ایک دفعہ سعودیہ حکومت نے نا ڈاکٹروں کا کنونشن بلایا، کہا مجھے بائی ایئر ٹکٹ ملا، کہا جب میں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ پہنچا پتہ لگا موسم کی خرابی کی وجہ سے سفر نہیں ہو سکتا۔ کہا میں نے سوچا بھی ٹائم بھی ہے اور سفر 6 گھنٹے کا ہے بائی روڈ، تو میں گاڑی پہ جاتا ہوں۔ کہتا ہے میں واپس آیا، گاڑی نکالی اور میں نے ضرورت کی چیزیں رکھی اور سفر شروع کر دیا۔ ڈاکٹر عمر لکھتا ہے کہ میں بائی روڈ سفر کر رہا ہوں، مسلسل 3 گھنٹے سفر کیا، آندھی طوفان آیا، طوفان اتنا شدید آیا کہ میں رستہ ہی بھول گیا۔ جب میں رستہ بھولا تو میں پریشان ہو گیا، یار یہ کیا ہوا؟ میں دیکھتا ہوں سامنے کوئی دیہات ہے، میں گاڑی سے اترتا ہوں، پریشانی میں اضافہ کہ گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہے۔ کہا میں اب پریشان کہ بھائی اس رستہ بھی بھول گیا ہوں، گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہے،
اب میں سامنے ایک گھر نظر آیا تو میں نے دروازہ بجایا، اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز تھی کہ دروازہ کھلا ہے اندر آ جا۔ ڈاکٹر عمر لکھتے میں اندر چلا گیا، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے اور بچے کو جھولا دے رہی ہے نا۔ میں نے کہا خاتون مسافر ہوں، رستہ بھول گیا ہوں، فون کرنا ہے۔ اس نے کہا یہاں بجلی بھی نہیں ہے، تو فون کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا خاتون گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ اس نے کہا مکینک شہر سے لانا پڑے گا، یہ دیہات ہے۔ کہا تو مسافر ہے، چل بیٹھ کھانا کھلاتی ہوں تجھے۔ ڈاکٹر عمر کہتا ہے میں اس خیال سے بیٹھ گیا کہ میں سوچوں میں نے کیا کرنا ہے۔ کہا میں بیٹھا، مجھے کہتی ذرا بچے کو جھولا دے نا، میں کھانا لے کے آتی ہوں۔ کہتا ہے مجھے اپنے آپ پہ ہنسی آئی کہ ساری زندگی کلینک میں بیٹھ کے ٹھاٹ سے مریض چیک کرتا، آج اس کے گھر میں بیٹھ کے بچے کو جھولا دینے بیٹھ گیا۔ کہا میں بچے کو جھولا دے رہا ہوں، وہ کھانا لے کے آتی، کھانا میرے سامنے رکھا اور خود بچے کو جھولا دینے لگی۔ کہا میں کھانا کھانے لگا، میں نے پوچھا خاتون یہ بچہ کون ہے؟ کہا میرا پوتا ہے۔ کہا اس کا باپ؟ کہا مر گیا ہے۔ اس کی ماں؟ کہا مر گئی ہے۔ کہا جھولا روکتی کیوں نہیں ہے، کب سے جھولا دے رہی ہے؟ کہا یہ بیمار ہے، مریض ہے ہڈیوں کا، جھولا روکتی ہوں تو یہ روتا ہے، اسے درد ہوتا ہے۔ کہا علاج نہیں کروایا؟ کہا بڑے کرائے ہیں، ٹھیک نہیں ہوا۔ ہاں ایک ڈاکٹر ہے، نام اس کا ڈاکٹر عمر ہے، کلینک اس کا ریاض میں ہے، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے، لیکن بڑا مہنگا ہے، اور میں تو اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ رات عشاء کے بعد یہ سو گیا تھا، میں نے مصلی بچھا کے اپنے اللہ سے کہا تھا اے اللہ میرا بیٹا بھی مر گیا ہے، میری بہو بھی مر گئی ہے، اور میری آنکھوں کا تارا میرا بچہ ہے، اے اللہ یہ روتا ہے، درد مجھے ہوتا ہے، اے اللہ میں نے سارے جتن کیے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوا، مالک میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر عمر اس کا علاج کر سکتا ہے، مگر مالک میں تو وسائل نہیں رکھتی، میں تو اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے اللہ سے کہا تھا مالک اگر میں نہیں جا سکتی تو ڈاکٹر عمر کو لا سکتا ہے نا۔ وہ ڈاکٹر عمر کہتا ہے میرا نوالا گر گیا، مجھے کہتی کیا ہوا تجھے؟ میں نے کہا عورت تیری دعائی تو تھی نا، میں رستہ بھی بھولا ہوں، آندھی آئی ہے، طوفان آیا ہے، دیکھ دروازہ بجایا وہ بھی تیرا، اور تیرے گھر میں ڈاکٹر عمر آیا ہے۔ میرے پیارے بھائی کبھی سچے دل سے ہم اپنے رب سے بات کریں نا، یہ جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا دعا مومن کا ہتھیار ہے، کبھی اس ہتھیار کو استعمال تو کریں نا، کبھی تنہائی میں رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگے نا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ہمارے یقین جب پختہ ہو جائیں گے نا، یقین ہمارے مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل ہماری غیبی مدد۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ہمارے بزرگان دین ایسے کہ جن کے اتنی ضرورت ہوتی اور ایسے حالات آ جاتے اور اچانک کوئی بندہ آتا اور اتنا کچھ دیتا سارے مسائل حل ہو جاتے۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ سے تفصیل سے بات کر سکوں، تو یہ اگر ہم لوگ، اچھا وہ جو امام کی بات سنا رہا تھا، وہ جو امام صاحب کو میں نے کہا نا کہ وہ جو کوٹھیاں شوٹیاں ہیں، کہتے یہ ہیں، میں نے کہا کون رہتے ہیں؟ کہتے جی مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا پھر تو تنخواہ ٹھیک ہے۔ خیر تھوڑی سی میں نے ذہن سازی کی کہ آپ کا ذمہ داری یہ بھی ہے، تھوڑی بات چیت کی۔ خیر وہ میں نے کہا اچھا اپنا نمبر دے دیں، کوئی امامت آئی تو میں آپ کو بلاؤں گا۔ کہتا ہے نہیں میں ادھر ہی امامت کروں گا، لیکن میں کب آپ کے پاس آ جایا کروں، مجھے آپ کبھی مجھے آپ یہ ٹپس دے دیا کریں۔ میں نے کہا جی آپ آ جایا کریں کبھی، میں آؤں گا جی آپ کے پاس۔ خیر وہ پھر نہیں آیا، 4-5 مہینے بعد اتفاق سے کسی رستے میں میری ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا جی سنائیں اسی جگہ پہ ہیں یا جگہ چینج کر لی؟ نہیں جی میں اسی جگہ پہ ہوں، مدرسہ بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی مدرسہ بنا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں؟ کہتے جو آپ نے طریقہ بتایا تھا تو میں نے اکثر اوقات مسجد سے نماز پڑھانے کے بعد نا گلی میں پھرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ 1-2 کوٹھیاں تھیں، ان کوٹھی والے باہر کھڑے تھے، میں نے سلام دعا کی، ان سے محبت کا تھوڑا سا تعلق، میں نے ان کو نماز کی دعوت دی۔ ایک کہتا ہے قاری صاحب اگر آپ میرے بچوں کو پڑھا دیں، میں نے کہا جی پڑھا دوں گا۔ کہتے ہیں میں اس کے گھر بچے پڑھانے گیا تو اس نے مجھے گاؤں میں 1 کنال جگہ دی ہے مدرسہ بنانے کے لیے، اب وہ کہتا ہے میں بنا کے بھی دوں گا۔ اگر آپ تھوڑی سی سٹرگل کر لیں، تھوڑی سی محنت کر لیں، بہت کچھ ہے بھائی۔ اور آسان جملے میں ایک بات کہوں، دینے والے بہت ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ دینے والے بہت ہیں، لینے والا جس نے 1,00,000 دینا ہوتا ہے اس سے 1,000 لے کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، جس نے کروڑ دینا ہوتا ہے اسے 1,00,000 لے کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ اس پہ پورا گفتگو ہو سکتی ہے کہ اگر امام پوری یہ فلاحی تنظیم بنا لے، اگر اپنی امامت تہجد کی جماعت شروع کر دے، اور یہ ناظرہ، یہ میں صرف ناظرہ بچوں پہ بات کریں نا، قبلہ علامہ مفتی قیوم ہزاروی صاحب، آپ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس کوئی آتا نا کہ میں نے اتنے حافظ بنائے تو آپ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر کوئی کہتا نا میں نے اتنے بچوں کو ناظرہ پڑھایا تو آپ اس سے تھپکی دیتے، پاس بٹھاتے، ماشاءاللہ۔ تو کسی نے کہا حضور یہ ناظرہ پڑھانے والوں کو آپ جو ہے نا بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر بچہ حافظ نہیں بنتا مگر ہر بچہ ناظرہ پڑھتا ہے، اور اگر یہ ناظرہ، اب آپ گزر رہے ہیں، یہ CNG، یہ پیٹرول پمپ،
یہ فلور مل، یہ بندہ کون ہے؟ یہ تو لگتا ہے دیوبندی ہے، اندر مسجد ہے۔ تو یہ فلور مل والا پیدا ہوتے ہی فلور مل والا تھا؟ یہ سی این جی والا پیدا ہوتے ماں نے آ کے سی این جی پہ بٹھایا تھا؟ یہ کسی سین میں کھیلا تھا، کسی محلے میں پلا تھا، کسی محلے کی مسجد میں ناظرہ پڑھنے کے لیے گیا تھا؟ اگر اس امام نے جیسے علامہ ابو داؤد صادق العلامہ کے کردار کی وجہ سے ایک فیکٹری کا جی ایم پوری فیکٹری میں سنیت کے ڈنڈے بجا دے، اور اگر یہ امام ناظرہ کے بچوں پہ صحیح محنت کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو فلور ملوں کے مالک، سی این جی کے مالک، اور یہ بڑی بڑی انڈسٹری کے جو مالک ہیں، وہ پھر سنی بھی ہوں اور فکر رضا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی اب بڑی جرت کروں گا بات کرنے میں، کیونکہ میں ادارہ چلا رہا ہوں، ہم سے وابستہ مسجدیں ہیں، میں تو اچانک جاتا ہوں اوپر، اور اکثر اس ٹائم جاتا ہوں جب بچے پڑھانے کا ہوتا ہے، ادھر بچے پڑھ رہے ہیں اور مولوی صاحب موبائل میں لگے۔ بڑی جرت کی آپ سے بات کرنے کی، تو بھائی نہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا بھائی، ہمارا شیڈول ہونا چاہیے بھائی، موبائل کا بھی شیڈول ہو بھائی، ہمیں اپنا تھوڑا سا وہ بنانا چاہیے یار، ہمارا لباس، ہمارا کردار، ہمارا بیٹھنے کا انداز۔ اور اگر میں اس پہ گفتگو کروں تو آپ مہمان سمجھ کے قبول کیجیے گا، اور میں نے کیونکہ پریکٹیکل دیکھا ہے، ناظرہ پڑھانے والا جب بچے بیٹھے پڑھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ پڑھانے والے کا بیٹھنے کا انداز اتنا عجیب ہوتا ہے کہ آنے والے کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کیا کہا آپ سمجھ گئے۔ اور اس سے آگے بات کروں، اگر مثال کے طور پہ دو میرے دوست آگے، تو بچے ناظرہ چلا تو اسا سنا، چلو اور جو لے چاہ کے کیا چل۔ یہ عصر سے مغرب جو بچوں کا ٹائم تھا، کیا میری ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا ان بچوں کو لے کے چلنا میری ڈیوٹی نہیں تھی؟ میں نے یہ جو دوستی نبھائی، یہ جو میں نے کیا، کیا اگر میں اپنے منصب کے تقاضے پورے کرتا، ان بچوں کو میں ٹائم دیتا، ان بچوں پہ میں شفقت کرتا، ان کے جو حق تھا ان کو میں دیتا، تو میرے بھائی ہمارے مسلک کی کشتی ڈگمگاتی نہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم ایک مسئلہ ڈیل کر رہے ہیں، حال ہی میں ہمارا مسئلہ عدالت تک چل رہا ہے کہ مسجد کا 7 مسجدیں ہیں ایک ہی جگہ پہ، ایک گاؤں، میں نام نہیں لے رہا، آپ پہچانتے ہوں گے، 7 مسجدیں ہیں۔ ان 7 مسجدوں میں ایک مسجد میں دیوبندی آیا سنی بن کے، میلاد بھی کراتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، اس نے اپنی مسجد میں 400 بچے ناظرہ پڑھنے والے اکٹھے کیے۔ کتنے؟ میری دل جوئی کے لیے آپ بولیے گا، 400۔ اب اس نے حلہ بول دیا، مسجد کا نام غوثیہ تھا، صدیق اکبر رکھ دیا۔ اب وہ جو امام تھے پریشان ہوئے، رابطہ کیا، میں نے کہا کہ بھائی آپ کی جو بقیہ مسجدیں ہیں، تعداد بچوں کی کسی کے پاس 30، کسی کے پاس 40، کسی کے پاس 50۔ میں نے کہا اس کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ اس نے 400 اکٹھے کر لیے؟ میں نے کہا کہ وہ جو 400 بچے ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، کہتے جی ہماری مسجد کی انتظامیہ کے بچے بھی ادھر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ قرآن سے ہی پڑھاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ میں نے کہا پہلے تو ان بچوں کو روکو نا بھائی، کیس کیسے لڑو گے؟ وہ 400 بندے لے کے کھڑا ہوگا، آپ کیا کرو گے؟ وہ کہتے جی وہ تو اس نے جگہ لے لی ہے، مدرسہ بنا رہا ہے۔ میں نے کہا وہ بنا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بنا رہے؟ میرے بھائی آپ اگر اپنے مسائل سے تھوڑا سا ہٹ کے مسلک کے مسائل دیکھیں گے، آپ کے مسائل خود حل ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ جو آپ کے ہاں اسرار و رسوخ والے لوگ ہیں نا، اگر ان کو آپ اپنے منصب کے مطابق دین کی دعوت دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ مالی مسائل صرف آپ کے حل نہیں ہوں گے۔ آپ سے کوئی بندہ کہے گا استاد جی میں زکوٰۃ دینی ہے، کتنے دیواں؟ آپ اسے کہیں گے کسی بچی کی جہیز دینا ہے، تو پھر آپ دلوائیں گے۔ اگر گاؤں میں آپ کسی بچی کا جہیز دلوا رہے ہیں، اگر 8-10 بچے ایسے ہیں جن کے اسکول کی فیسیں آپ دلوا رہے ہیں، اگر کسی کے گھر میں رمضان میں آپ راشن بھجوا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کہنے پہ ووٹ نہیں دیں گے؟ آپ کو نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ یہ جو آج ہمارے یہاں آنے والے وقت میں جو مقابلہ ہمارا چل رہا ہے، اب دیوبندیوں والا مقابلہ ختم ہو گیا ہے، دیوبندی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب آپ کا مقابلہ شیعوں سے ہے، اب آپ کا مقابلہ اہل حدیثوں سے ہے۔ اور اہل حدیث گاؤں میں کتنے؟ 4-5 مسجد بن گئی، رمضان میں راشن تقسیم ہو رہا ہے۔ اگر وہ مسجد میں بریانیاں پکا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کھلا رہے؟ اگر وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اگر وہ کپڑے تقسیم کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہیں جی ہم کہاں سے کریں؟ یہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ جو میں نے ابھی بات کی، ہم ان کے کام کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ اگر امام اپنا
اثر و رسوخ لوگوں میں قائم کرے تو یہ خرچ کرنے والے لوگ جو ہیں یہ پھر امام کے ہاتھ سے خرچ کروائیں گے۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ بہت سے ایسے معاملات ہیں آپ کر سکتے ہیں، جب آپ کوشش کریں گے تو رستہ خود نظر آئے گا، رستہ نکلے گا۔ آخر میں کہ انتظامیہ اور امام کے مسائل، بس اس پہ ایک بات کر دوں، انتظامیہ اور مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمارا امام انتظامیہ کو مقتدی نہیں سمجھتا، اس نے صدر جو ہوتا ہے نا مسجد کا، اس کو وہ ملک کا صدر سمجھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک کا صدر ہے، اس نے جو کر دیا کر دیا۔ یہ امام نے اس صدر کو اپنا مقتدی نہیں سمجھا، اس نے خزانچی کو، جنرل سیکرٹری کو اپنا مقتدی نہیں سمجھا۔ اگر یہ مسجد میں امامت کے دوران صدر صاحب سے کہے صدر صاحب مجھے آپ سے کام ہے، اکیلے میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور اسے علیحدہ بٹھا کے اکیلے میں کہیں صدر صاحب آپ کتنی میرے لیے محنت کرتے ہیں، آپ اتنی اسٹرگل کرتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، مسجد کے کام کراتے ہیں، اتنی ٹینشن لیتے ہیں، اللہ نے کتنی کمال ڈیوٹی لگائی ہے، میرے دل میں آ رہا ہے کہ بروز قیامت ایسا نہ ہو کہ آپ میری شکایت کر دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ صدر صاحب میں آپ اکیلے آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے دین پڑھا ہے، میں نے مدرسے میں زندگی گزاری ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیں، اکیلے میں آپ کو پڑھاؤں گا، کوئی غلطی ہوگی تو بتا دوں گا، قرآن پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، قرآن پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، قرآن جو ہے عربی لہجے میں پڑھنا چاہیے، مجہول نہیں پڑھنا چاہیے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا لہن جلی ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، آدمی دائرہ اسلام سے خارج، اس کی اہمیت، وہ کہے گا جی ٹھیک ہے۔ اب صدر کو آپ بند کمرے میں قرآن پڑھانا شروع کیا، ایک ٹائم آپ نے دوسرے کو پڑھانا شروع کیا، پوری کی پوری انتظامیہ شاگرد بن گئی۔ شاید امید ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہ ہمارا، ہم اپنا کام کرتے جائیں تو رستے خود بنتے جائیں گے، خود بخود رستے بنتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امامت کے منصب کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جرأت کے ساتھ کچھ باتیں کی ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن کیونکہ قبلہ بابر صاحب نے مجھے فون پہ بھی کہا تھا ہم چاہتے ہیں وقت پہ یہ ختم ہو، ورنہ جو میں نے باتیں آپ سے کرنی تھی شاید گھنٹہ اور لگ جاتا۔ تو البتہ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ سالانہ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم یہ سمئی تو ہونا چاہیے، 3 مہینے میں ایک دفعہ ہو، چارجنگ رہے۔ اور یہ جو آج تربیتی پروگرام ہوا، میں قبلہ بابر صاحب سے کہوں گا کہ آپ جتنے حضرات ہیں وہ آپ اپنے ویڈیو کے ذریعے چھوٹا سا اس کی اہمیت، آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوا تحریری طور پہ، تاکہ ہم اس کی ایک بک بنائیں، آپ اور میں، ہم ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، آنے والوں کے لیے کچھ تیار کریں، کچھ ہم چیزیں بنائیں، کچھ چیزیں آپ اور میں اگر یہاں جو بھی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے بڑوں کی محنتیں ہیں، ہمارے بعد والے آنے والے کیا کریں گے؟ آپ کو اور مجھے کچھ دے کے جانا ہے، آپ کو اور مجھ کو کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسلک کے حق پہ قائم و دائم فرمائے، فکر رضا پہ قائم و دائم فرمائے۔ اور جیسے پتہ چلا مفتی صاحب گفتگو کر رہے ہیں، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں، اعلیٰ حضرت بس، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت، اور آسان لفظوں میں جسے اعلیٰ حضرت سمجھ نہیں آتے وہ ہمیں سمجھ، سادی سی بات ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی بحث میں پڑھنے کی، ہمارا کام اپنا اتنا ہے، ہم اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانیں کہ زندگی کی مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ کے بلا استاذ دیکھیں کتنی کمال شفقت ہے، اتنی دیر بیٹھ کے ان کے سامنے بولنا بھی تو مشکل ہے نا۔ تو یہ ماشاءاللہ پیچھے بھی میں جب اسلامیہ رحمانیہ میں جمعہ پڑھانے آیا، میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ قبلہ نے بیٹھ کے سنا، اور میں نے کئیوں کو، ویسے کئی جگہوں پہ جاتے ہیں لیکن میں نے فخر سے بتایا، میں نے کہا یہ دیکھو مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ دیکھو، اور انہوں نے ماشاءاللہ ممبر پہ مجھے خود دعوت دی۔ یہ ان بزرگوں کی کتنی کمال شفقت ہے۔ جب مجھے بابر صاحب نے بتایا تو میرے ساتھ علامہ محسن قریشی صاحب ہیں، درس ہم ہی پڑھاتے ہیں ہمارے مدرسے میں، مجھے انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب کو 15 منٹ تقریر ہو گئی ہے اور مفتی صاحب کو ہم نے آدھا گھنٹہ دیا ہے۔ تو میں اپنے ان سے کہہ رہا تھا علامہ صاحب سے، میں نے کہا کیا کمال عاجزی نہیں ہے، مفتی صاحب کو آدھا گھنٹہ دیا، مفتی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، تھوڑا اور بڑھا دیں، مفتی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آج کل کا مولوی اور ٹھیک ہے چل کسی اور کو تقریر کرا، یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے تو نخرہ ہی نہیں اٹھایا جاتا بھائی، اور اس میں قصور آپ کا۔ اچھا ایک سوال بڑا اہم ہے، مجھے کہتے ہیں کہ استاد جی آپ کیا کریں، ہمارے سنیوں کے تو مولویوں کے ریٹ ہیں، اب کیا کریں، اس کو بلائیں تو اتنے پیسے، اس کو بلائیں تو اتنے پیسے، تو ہم کریں کیا؟ میں نے کہا لوگوں کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے۔ میں نے کہا آپ پہلے موبائل میں نکالتے ہو کلپ، پہلے خود لیتے ہو مزے،
پھر مقتدیاں نے اور ایسا نہ بلاوا، چلو ایسا بلانے ہیں، وہ آخ سن جی ٹھیک ایسا بلاؤ، اور فون کرنے آنا ہے بھیج 50,000 روپیہ، وہ تو 50,000 روپیہ منگنا ہے۔ لوگ آخر اچھا مولوی 50,000 منگنے، تو لین پہ کس نے ڈالا؟ ہم نے خود ڈالا نا، ہمیں تو اپنا مقامی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا نا۔ میرے بھائی اب اس سے باہر آئیں، کانوں میں ہاتھ رکھ کے لمبے لمبے شعر پڑھ کے ہاں ہاں اس کو ختم کریں۔ میڈیا کا دور ہے اور آپ مسلک کے لالچی بنیں، کچھ مسلک کو دے دیں، کچھ دے دیں، کچھ دے۔ صرف ترغیب کے لیے ایک بات، میں پنیا چوک میں بیٹھا، یہ میری بات کا شاید تائید کریں، میں پنیا چوک میں بیٹھا، میں چائے پینے بیٹھا تو ایک بچہ نوجوان میرے پاس نا چائے لے کے آیا، تو چائے لے کے آیا تو میں نے پوچھا تیرا نام کیا؟ میں نام نہیں لیتا، وہ آپ کس علاقے کا؟ میں نے کہا نام کیا؟ اس نے نام لیا۔ میں نے کہا ہوٹل پہ ہی رہتے ہو یا گھر چلے جاؤ؟ کہتا ہے میں ہوٹل پہ رہتا ہوں۔ میں نے کہا میں نیچے دربند اڈے پہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، آپ آیا کرو میرے پاس۔ وہ میرے پاس آیا ادھر جمعے میں، میں نے کہا آپ ہمارے پاس یہیں رک جایا کرو، صبح ہوٹل پہ چلے جایا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ وہاں ہمارے پاس آ جائے۔ میں نے قاری صاحب سے کہا اس کو قرآن پڑھایا کرو، قاری صاحب اسے قرآن پڑھاتے رہے۔ امامت کورس شروع ہوا گجرانوالہ میں، وہ کہتا ہے میں بھی نہ جاؤں؟ میں نے کہا چلے جائیں۔ وہ امامت کورس کے لیے چلا گیا۔ تقریباً 2 سال گزرنے کے بعد میں نے فون کیا ان کو کہ میں نے کہا جی ان کے علاقے میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں بندہ چاہیے، تو وہ قاری صاحب کہتے ہیں نہیں اس نے عید پڑھانی ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو چائے میرے سامنے رکھنے آیا تھا، کہتے ہیں اس نے عید پڑھانی ہے۔ ابھی الحمدللہ لاہور میں وہ ایک مدرسے کے ناظم ہیں اور غالباً حفظ کی کلاس پڑھا رہے ہیں، تو اب دیکھیں کہ وہ ہوٹل پہ چائے دے رہا تھا۔ تو کیا پتا آپ جس کو بھیج رہے ہیں کل آنے والے وقت میں کتنا بڑا سنیوں کا کام کرنے والا بن جائے۔ یہ لالچ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ مدارس کا مقصد یہی ہے، کوئی تو جامی آئے، کوئی تو غزالی آئے، کوئی تو امیر المجاہدین آئے، تاکہ ہماری بھی جو ہے نا یہ ڈوبتی ہوئی جو کشتی ہے، یہ جو اچکولے لے رہی ہے، یہ اپنے کنارے پہ لگے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ خراج عقیدت پیش کروں گا آپ کی تمام ٹیم کو، اللہ سب کو درائن کی عزت عطا فرمائے۔ جو کہا ایک درد تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا، اگر دل آزاری ہوئی تو معذرت خواہ، وما علینا الا البلاغ۔